السلام علیکم جی، میں ہوں فرزین امین۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے 8 ایسے سخت پیغام دیے ہیں افغانستان کو بھی اور امریکہ کو بھی، جس سے پاکستان کی پالیسی بڑی ڈیفائن ہو کے سامنے آ جاتی ہے، پاکستان کا کیا سٹانس ہے اس معاملے میں، اور جو سارے رومرز انٹرنیشنلی روم اراؤنڈ کر رہے ہیں ان سب کا جواب ان 8 سخت پیغاموں میں موجود ہے۔ اب یہ پیغام کب دیے گئے؟ منڈے کو ایوننگ میں ایک ڈائلاگ ہوا، بائی لیٹرل ڈائلاگ، جو ریجنل پیس انسٹیٹیوشن نے اسلام آباد میں منعقد کروایا، اور یہ بائی لیٹرل جو ڈائلاگ ہوا اس کے اندر برٹن کے ہائی کمشنر بھی موجود تھے، افغانستان کے ایمبیسڈر بھی موجود تھے، اور افغانستان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا گیا تھا جو اس میٹنگ کا حصہ بنا۔ اس میں پولیٹیکل اور سویلین دونوں ریپرزنٹیشن افغانستان کی طرف سے بھیجی گئیں۔ اب جب شاہ محمود قریشی صاحب پوڈیم پہ آتے ہیں بات کرنے کے لیے تو اپنی بات شروع کرتے ہی بتا دیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ روایتی پیغام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میں ملتان سے آ رہا ہوں، وہاں پہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے اور وہ ہیٹ شاید میری باتوں میں بھی آپ کو نظر آئے۔ پھر انہوں نے 304 صفحات کا ایک ڈاکیومنٹ تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا بڑی محنت سے فورن آفس نے میرے لیے پیغام لکھ کر بھیجا تھا جو میں نے یہاں پہ اسپیچ کرنی تھی، لیکن یہ میں اس کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، آج میں کھل کے بات کروں گا کیونکہ بہت ہو گیا، اور افغان مسئلے پہ میں خود بتاؤں گا کہ کیا چل رہا ہے اور اپنا پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 45 منٹ سے اوپر کی انہوں نے بات کی، لیکن 8 ایسی باتیں تھیں جو آن پوائنٹ سیدھی افغانستان کو اور خاص کر امریکہ کو آئینہ دکھانے کے لیے کہی گئیں اور بتایا گیا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ پہلی ہی بات میں انہوں نے پوائنٹ کیا امریکہ کو کہ امریکہ جتنا ہیسٹی، جتنا جلد بازی میں انخلا کر رہا ہے، جو سپٹمبر تک مکمل ہونا تھا وہ جولائی تک مکمل ہو رہا ہے۔ اس سارے پروسیس میں کہیں پر بھی ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا ہے افغانستان میں، تو اس سارے معاملے کے بعد اگر صورتحال افغانستان میں بدلتی ہے، بگڑتی ہے، تو اس کا بلیم پاکستان پر نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ پاکستان یہ بلیم نہیں لے گا، یہ غلطی امریکہ کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم نے دوسرے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی افغانستان کے حالات بگڑتے ہیں، امن کا جو یہ سارا پروسیس چل رہا ہے، اگر اس کی صورتحال بگڑتی ہے، اس سارے پروسیس میں کوئی خلل آتا ہے تو پاکستان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ جو بائیڈن نے جب اعلان کیا تھا کہ وہ نکال رہے ہیں اپنے فورسز کو، تو انہوں نے بار بار پاکستان کا نام لیا تھا کہ اب ذمہ داری پاکستان کی ہے، اب ذمہ داری پاکستان کی ہے، لیکن اب پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پاکستان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ تیسری بات میں انہوں نے ڈائریکٹلی اشرف غنی کی گورنمنٹ کی بات کی ہے کہ اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ واشنگٹن جا رہی ہے، ضرور جائے، اینڈ وی وش دیم اے ویری گڈ لک، اے ویری گڈ وزٹ۔ انہوں نے گڈ وشز بھی دی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی ان کو یہ پیغام دیا کہ جناب آپ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ وہاں پہ جا کے بلیم لگائیں گے اور جتنی مشکلات کا آپ کو اس وقت سامنا ہے اس سب کی ذمہ داری آپ پاکستان پہ ڈال دیں گے اور پاکستان کی شکایتیں کریں گے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کہی کہ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، جب انخلا ہوا تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ تھا، اس کی ذمہ داری پوری دنیا کو لینی تھی، اور اب جب صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر آپ یہ پاکستان پہ دنیا تھوپنے کی کوشش کرے گی تو پاکستان اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، یہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ افغانستان کے بارے میں آگے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہا ہے، پاکستان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ افغانستان میں کیا کریٹ ہوتا ہے، وہ امارات بنتا ہے، وہ کون سی گورنمنٹ فالو کرتا ہے، وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ ہوتی ہے یا اشرف غنی کی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ سولوشن نکالنا، یہ فیصلہ کرنا افغانستان کا اپنا مسئلہ اور افغانستان کا اپنا فیصلہ ہے، پاکستان کا اس میں کوئی رول نہ ہے، نہ آگے سے ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بالکل واضح کر دی۔ نمبر 6 پہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی اور نیم کال کر کے کی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ نیم کالنگ اور بلیم گیم ہو رہا ہے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی سیدھا نیم کالنگ کے ساتھ بات کی۔
کہ کچھ لوگ ہیں جو امن کے پروسیس کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سپوائلرز ہیں، جو امن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے پریزیڈنٹ کے بعد فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی زبان بہت زیادہ تلخ ہے، وہ بہت غلط اور بری باتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امن کو خراب کر رہے ہیں. اگر امن قائم نہیں ہوگا تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 7، پاکستان دہشت گردی کو ختم کرنے کی جنگ میں ابھی تک بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. یہ جنگ پاکستان کی نہیں تھی، لیکن امن کے لیے ہم نے امریکہ کو سپورٹ کیا، امریکہ کے ساتھ اس جنگ کا حصہ بنے. وار آن ٹیرر کی انہوں نے یہاں پہ بات کی، جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکیڈ سے چلتی آ رہی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، جس میں ہم نے جانیں گنوائی ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، بامبنگ ہوئی، سوسائڈز اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اس سب کی انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ فوجی شہادتیں بھی دیکھ لی ہیں، ہم نے اکانومک لاس سہا ہے بہت بڑا، ہمارے اسکولوں پہ اٹیک ہوئے ہیں، ہمارے مساجد پہ اٹیک ہوئے ہیں. اب بس اس کے بعد ہم اس ساری جنگ کا حصہ نہیں رہیں گے. آگے انہوں نے بات کی، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا نمبر 8، جہاں پہ انہوں نے طالبانائزیشن کی بات کی. پاکستان کے بارے میں پرو طالبان بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی انٹرنیشنل آرٹیکلز میں بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل سپیچز میں یہ بات بہت دفعہ کی جاتی ہے. اس کو فار ونس اینڈ آل شاہ محمود قریشی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان پرو طالبان نہیں ہے، پاکستان از ایکچولی اگینسٹ طالبانائزیشن. انہوں نے کہا کہ ہم طالبانائزیشن کے خلاف ہیں، کیونکہ پاکستان کو جو پرنسپلز لے کر کے دیے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے، ہم ان کو اپنے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں، اور طالبان کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئنسائڈ نہیں کرتی ہماری پالیسیز کے ساتھ، ہم ان کی پالیسیز کے اگینسٹ ہیں. اور اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ اسٹریس کیا خواتین کے رول پہ، کہ جب میں پارلیمنٹ پہ میں بیٹھے اپنی خواتین لا میکرز کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی محنت سے کام کر رہی ہیں، وہ یورپین لا میکرز کے ساتھ جس طریقے سے کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں. طالبان کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے افغانستان میں طالبان کی، تو خواتین کا رول ڈمینش ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم اس چیز کے پرو نہیں ہیں. ہم وومن امپاورمنٹ کو سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس چیز پہ سٹریس ڈالتے ہیں. آخر میں انہوں نے دنیا کو ایک بڑا آئینہ دکھایا. انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا طالبان خان. عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نام دے دیا گیا تھا کہ یہ طالبان خان ہے. اپنی گورنمنٹ میں بھی آنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر طالبان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے حل ہوگا. اور تب ان کو ایک ٹیگ لگا دیا گیا تھا کہ یہ تو طالبان کے پرو ہیں، یہ طالبان خان ہیں، اور ان کو پرابلم کا ایک حصہ بنا دیا گیا تھا. لیکن اب یہی طالبان خان کا فارمولا، پیس اینڈ نیگوسیشن کا فارمولا، ہم نے دیکھا کہ قطر میں جب ٹیبل پہ بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن سائن ہوئے، پیس ایکارڈ سائن ہوا، اور یہ مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہوا. اور اب شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مسئلہ بتاتے تھے، ہم مسئلہ نہیں، ہم حل کا حصہ ہیں. ناؤ وی آر ناٹ پارٹ آف دا پرابلم بٹ وی آر پارٹ آف سولوشن. اور اس چیز کو پوری دنیا نے کلیم کیا ہے. یہ وہ سخت باتیں تھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہیں، اور پاکستان کا پورا رول، پاکستان کی پالیسی واضح طور پر افغانستان کی طرف سے بھیجے ہوئے ڈیلیگیشن اور افغانستان کی طرف سے جو ایمبیسڈر ہیں ان کے سامنے سیدھی کوٹ کر دیں، جس سے پاکستان کا رول بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو ایک ہیٹ کیمپین افغانستان میں چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، کیا یہ ساری باتیں ان کو کلیئر کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں. آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. امریکن رول پہ بھی اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن پہ بتائیں. دنیا میں اس وقت بہت ساری بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ان کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.